الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت قرار دیا ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے طارق جمیل نے بھی کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت قرار دیا، اور ادارہ منہاج القرآن کے سرپرست ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہی تاثر دیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی سنت ہے۔ اور اس سلسلہ میں سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت بیان کر کے اس کو سنت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت اور اسلامی آداب میں سے یہی طریقہ ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے اور کھانا بھی بیٹھ کے کھایا جائے۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الاشربہ اور کتاب الاطعمہ، ان ابواب کے اندر مختلف قسم کی احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں، جن سے کھڑے ہو کے پانی پینے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور بیٹھ کے پانی پینے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں ممانعت کی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ محدثین کا اس پر موقف کیا ہے اور اس پر محدثین کی آراء کیا ہے، اپنے بیگانوں کا اس میں کیا موقف اور نظریہ ہے، جامع معنی انداز میں آپ کے سامنے ان احادیث کو رکھ کے پھر حوالہ جات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ جن احادیث سے کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے وہ احادیث بھی صحیح ہیں، اور جن احادیث سے بیٹھ کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت ملتی ہے، کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کرنے کا ذکر ملتا ہے، وہ احادیث بھی صحیح ہیں۔ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث پہ صحیح ہیں، اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کی احادیث بھی صحیح ہیں، منع بھی کیا گیا وہ احادیث بھی صحیح ہیں۔ اب کھڑے ہو کے پانی پینے کی جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں، ان میں کیا ہے اور وہ کون کون سی ہے، تو اس سلسلے میں 5 صحابہ سے کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہے، جن میں سے سیدنا مولا علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 5 صحابہ سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑا ہو کے پانی پینے کا ثبوت موجود ہے۔ اور اسی طرح 5 صحابہ سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت جارود بن معلہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 5 صحابہ وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھ کے پانی پینے کا اور کھڑے ہو کے پانی پینے سے ممانعت کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ جو احادیث کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت فراہم کرتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ 5615، 5616، 5617 3 احادیث 2 صحابہ سے لے کے آئے۔ سیدنا مولا علی سے 2 طرق 5615 اور 16، اور ایک طریق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شارب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائما من زمزم، 5617 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے زمزم شریف کا پانی نوش فرمایا۔ اور اوپر جو 2 احادیث ہیں ان دونوں احادیث کے ایک ہی راوی ہیں، نزال بن صبرہ، وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر مقام رحبہ یا باب رحبہ، کوفہ کے اندر ایک مقام تھا جہاں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بیٹھا کرتے تھے لوگوں کی حاجات کو پورا فرمانے کے لیے۔ آپ تشریف فرماتے، لوگوں کے مسائل کو حل فرما رہے تھے۔ حضرت صلاۃ العصر، نماز عصر کا وقت آ گیا، ثم اوتی بمائن، یہ 5616 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا، فشاربا، آپ نے اس سے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پھر آپ نے وضو فرمایا۔
सुम्मा कामा, पहले पानी पिया, फिर वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद फिर आप उठ के खड़े हो गए। फशरिबा फضलहु व हुवा काइमुन, और जो वज़ू का बचा हुआ पानी था उसको आपने खड़े होके पिया। और फरमाया इन्ना नासन यकरहून शुर्ब काइमन, लोग खड़े होके पानी पीने को मकरूह समझते हैं, मकरूह जानते हैं। व इन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सनआ मिसला मा सनअतु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया जिस तरह के मैंने किया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस तरह वज़ू करने के बाद जो वज़ू का बचा हुआ पानी था उसको आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर नोश फरमाया करते थे। दो अहादीस ये, और इस सिलसिला में तीसरी हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम तिरमिज़ी 1881 नंबर हदीस, जो मेरे पास दारो इहया तुरास बैरूत लुबनान से छपी हुई तिरमिज़ी है, उसमें 1881 नंबर है। अब्दुल्लाह बिन उमर से हदीस लेके है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नअकुलु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व नहनु नमशी, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में चलते हुए खाना खाते थे। व नशरबु व नहनु क़ियाम, और हम खड़े होने की हालत में पानी पीते थे। चलते हुए खाना खाते थे और खड़े हुए होने की हालत में हम पानी पिया करते थे। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला से हदीस है। तीन हदीस हो गई। चौथी हदीस 1883 नंबर हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखा, यशरबु काइमन व काइदन, हुजूर खड़े होके भी और बैठ के भी पानी नोश फरमाते। चार हदीसें। और पांचवी हदीस 1892 नंबर है, हज़रत कबिशा बिनते साबित रदियल्लाहु ताला अन्हा से। वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन मेरे घर तशरीफ़ लाए। फ़शरिबा मिन क़िरबतिन मुअल्लक़तिन, एक मशकीज़ा लटका हुआ था, वो चाहे किसी दीवार के साथ लटका हुआ हो, चाहे किसी और जगह पे लटका हुआ हो, लटका हुआ मशकीज़ा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे पानी पिया, क़ाइमन, खड़े हुए। फ़क़ुमतु इला फ़ीहा फ़क़तअतुहु, फिर मैं उठी और मैंने उठ के उस मशकीज़े के मुंह को काट लिया, यानी उसको अपने पास तबर्रुक के लिए रख लिया, जिस मशकीज़े के मुंह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुबारक मुंह लगा के पानी पिया। और इस मकाम पे ये भी याद रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मशकीज़े को मुंह लगा के पानी पीने से मना फरमाया। सही बुखारी के अंदर 5626 नंबर 5626 नंबर हदीस है। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मशकीज़े को मुंह लगा के पानी पीने से मना फरमाया। जबकि जामे तिरमिज़ी में 1892 नंबर हदीस है कि हज़रत कबिशा बिनते साबित फरमाती हैं कि हुजूर मेरे घर में तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने जो लटका हुआ मशकीज़ा था उस मशकीज़े से आप अलैहिस्सलाम ने खड़े हुए पानी मुंह लगा के पिया। अब ये 5 अहादीस मौजूद हैं जिन अहादीस से खड़े होकर पानी पीने का सबूत मिलता है, और इसके बरक्स 5 अहादीस वो हैं जिन अहादीस से बैठ के पानी पीने का सबूत मिलता है और खड़े होकर पानी पीने की ममानत का जिक्र मौजूद है, जिसको इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम के अंदर 5274 से लेकर 5279 ये मुसलसल 6 तुरुक 3 सहाबा से मरवी हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक, अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुम से। 5274 नंबर हदीस हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़जरा अन शुर्ब क़ाइमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खड़े हुए पानी पीने से ज़जर फरमाया, झिड़का आप अलैहिस्सलाम ने झिड़की दी है कि तुमने खड़े होकर पानी नहीं पीना। और इसी तरह 5275 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन यशरब अर्रजुलु क़ाइमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। कतादा ताबई वो कहते हैं कि हमने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा, ये तो पानी के बारे में आप हदीस बयान कर रहे हैं, फल अकलु, तो खाना खड़े होकर खाने के बारे में, तो फरमाया ज़ाका अशर्रु औ अखबस, तो अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वो तो ज़्यादा बुरा है, यानी ये तो पानी खड़े होकर पीने के बारे में हुजूर ने मना फरमाया ना,
تو انس بن مالک جو کہ 93 ہجری میں وفات پا گئے صحابی رسول، ان سے جب تابعی قتادہ ابن دعامہ نے پوچھا کہ یہ تو پانی پینے کے بارے میں ہے، تو کھانا کھانے کے بارے میں، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا ذاک اشر او اخبث، یہ تو زیادہ برا ہے، یہ تو پانی پینے سے بھی زیادہ برا ہے کھڑا ہو کے کھانا کھانا۔ اور 5277 نمبر 5277 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زجر عن الشرب قائما، نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے پر زجر فرمایا، حضور نے جھڑکا۔ اور اسی طرح 5278 نمبر میں ہے نہا عن الشرب قائما، اور 5279 5279 نمبر حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، فمن نسی فلیستقی، اگر کوئی بھول جائے، بھول کے کھڑا ہو کے پانی پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مرفوع احادیث 3 صحابہ سے صحیح مسلم کے اندر 6 طرق موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ما جاء فی النہی عن الشرب قائما، کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان، کہ کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے۔ اس میں 2 صحابہ سے، ایک تو صحیح مسلم میں حدیث گزری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے جو کہ 1879 نمبر ہے جامع ترمذی میں، اور 1880 نمبر حدیث جامع ترمذی میں حضرت جارود بن معلہ صحابی سے امام ترمذی لے کے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الشرب قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ یہ 4 صحابہ کی روایت ہو گئی، اور اس کے علاوہ ایک حدیث جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کے اندر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضور کو میں نے کھڑے ہو کے پانی پیتے بھی دیکھا اور بیٹھ کے پانی پیتے بھی دیکھا۔ اور 2 روایت اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد کتب احادیث کے اندر مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث السنن الکبریٰ امام بہقی کی، جس میں 14642 نمبر حدیث ہے، یہ السنن الکبریٰ ہے، 14642 نمبر اس میں حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 427 پر 19588 اور 19589 یہ 2 طرق اس کے موجود ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر 5324 نمبر اور مجموع الزوائد کے اندر، اور اس کے علاوہ شرح مشکل الاثار کی جلد نمبر 5 کے اندر متعدد کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں لو یعلم الذی یشرب وہو قائم ما فی بطنہ، اگر کھڑا ہو کے پانی پینے والا یہ جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لستقا، تو وہ کیا کر دے۔ یعنی کھڑا ہو کے پانی پینے والا اگر اسے پتہ چل جائے کہ کھڑا ہو کے پانی جو اس نے پیا ہے اور اس کے اندر اس کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے وہ کیا ہے، لستقا، تو وہ کیا کر دے۔ اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پر اور حدیث نمبر 176 کے تحت اس کو ذکر کیا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 102 پہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79 پہ لکھا کہ رجال صحیح، اس کے رجال صحیح ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھڑا ہو کے پانی پینے والا اگر جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا گیا ہے، لستقا، تو وہ کیا کر دے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور اس سلسلہ میں ایک اور حدیث جس کو محققین نے صحیح قرار دیا، جو کہ امام دارمی المتوفیٰ 255 ہجری، یہ ان کی کتاب سنن دارمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور
صفحہ نمبر اس کا جو میرے پاس نسخہ ہے مترجم، صفحہ نمبر اس کا ہے 868 اور 2165 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کر دے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ لما، حضور کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتحب ان تشرب مع الحر، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی پانی پیے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا فقد شرب معک شر منہ شیطان، تیرے ساتھ اس سے زیادہ بری یعنی شیطان نے پانی پیا ہے، تو کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، تیرے ساتھ شیطان نے پانی پیا ہے۔ یہ حدیث سنن دارمی کے اندر، اور اس کے علاوہ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ کی پہلی جلد صفحہ 339 اور 40 پر ان روایت کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر 176 کے تحت ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں 8003 اور 8004 اور مجموع زوائد میں جلد 5 صفحہ 79 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور حسین اسد جو کہ عرب محققین میں سے ایک بڑے محقق ہیں، انہوں نے سنن دارمی کی اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اب 5 احادیث ایک طرف ہیں اور 5 احادیث دوسری طرف ہیں۔ کھڑے ہو کے پانی پینے کے احادیث بھی موجود ہیں اور بیٹھ کے پانی پینے کے احادیث بھی موجود ہیں، بلکہ کھڑا ہو کے پانی پینے کی ممانعت پر یہ جو احادیث ہیں وہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ان احادیث کی موجودگی میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر محدثین کی آراء کیا ہیں؟ تو محدثین کا، علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہیں، اور بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث اور کھڑا ہو کے پانی پینے کی احادیث، کھڑا ہو کے پانی پینے کی ممانعت پر جو احادیث موجود ہیں وہ ناسخ ہیں۔ لہذا کھڑا ہو کے پانی پینے کا عمل منسوخ اور بیٹھ کے پانی پینے کا عمل وہ ناسخ، اور یہی سنت قرار پائے گا۔ اور ان میں سے ابن حزم اندلسی اپنی کتاب المحلی بالآثار میں انہی روایات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور مسئلہ نمبر 1108 کے تحت یہ لکھا ہے کہ فلما صح نہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الشرب قائما کان ذلک بلا شک ناسخا للاباحۃ المتقدمہ۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت صحیح احادیث سے ثابت ہو گئی، تو یہ بلا شک و شبہ جو احادیث کھڑا ہو کے پانی پینے کی اباحت کو بیان کرتی ہیں، اس اباحت والی احادیث کی یہ احادیث ناسخ قرار پاتی ہیں۔ وَمُحَالٌ مَقْطُوعٌ أَن يَعُودَ الْمَنْسُوخُ نَاسِخًا، اور یہ محال قطعی ہے کہ جو عمل منسوخ ہو چکا ہو وہ دوبارہ کسی کے لیے ناسخ بنے۔ لہٰذا جو اباحت والی احادیث ہیں ابن حزم اندلسی کے نزدیک وہ احادیث منسوخ ہیں، اور جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت والی احادیث ہے وہ ناسخ ہیں۔ اور اسی کو مرزا جیلمی کے بابا اور آئنسٹائن ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ کی پہلی جلد میں قبول کیا، اور البانی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا وہ ممنوع اور مکروہ ہے۔ البانی صاحب لکھتے ہیں وظاہر النہی فی ہذہ الاحادیث یفید تحریم الشرب قائما بلا عذر، کہ احادیث کا ظاہر بغیر عذر کے کھڑے ہو کے پانی پینے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے، حرمت کا فائدہ دیتا ہے۔ وقد جاءت احادیث کثیرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب قائما، اس پر کثیر احادیث آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی بھی پیا ہے۔ فاختلف العلماء فی التوفیق بینہما، ان دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق کرنے کے حوالے سے علماء مختلف ہو گئے۔ والجمہور علی ان النہی للتنزیہ، جمہور یعنی کثرت کے ساتھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان ہے اس میں جو نہی ہے، ممانعت ہے، وہ تنزیہی ہے، کیونکہ نہی دو قسم کی ہوتی ہے، نہی تحریمی اور نہی تنزیہی۔
یا یوں کہہ لیں مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ مکروہ جس کو کرنا گناہ ہوتا ہے، یعنی حرمت کے درجے میں جو ہو، گناہ کے درجے میں، اور مکروہ تنزیہی کہ یعنی جس سے بچنا افضل ہوتا ہے۔ تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، یہاں نہیں تنزیہی ہے، یعنی خلاف افضل کے معنی میں ہے، اور اس میں جو الٹی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی بندہ بھول کے کھڑے ہو کے پی لیتا ہے تو اس کو الٹی کرنے کا حکم ہے، کیا کرنے کا حکم ہے، تو وہ مستحب ہے، اس کو کیا کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ وَخَالَفَهُمْ ابن حزم، اور ابن حزم ان کے مخالف گئے، فَذَهَبَ إِلَى التَّحْرِيمِ، اور ابن حزم وہ حرمت کی طرف گئے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے۔ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، اور البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہی زیادہ درست لگتا ہے اور یہی زیادہ درستگی کے قریب ہے۔ یعنی البانی صاحب نے بھی ابن حزم کے موقف کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے۔ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالتَّنزِيهِ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ زَجَرًا، اب دلیل کیا ہے حرمت کی؟ البانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، تو یہ جو تنزیہی کا قول ہے، حدیث کے اندر جو لفظ زجرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے پر زجر فرمایا، یہ لفظ اس پہلے والے موقف کا ساتھ نہیں دیتا، اور اس میں جو حکم دیا گیا ہے کہ بھول کے کھڑا ہو کے پانی پی لے تو وہ کیا کر دے، کہتے ہیں یہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ فیہ مشقۃ شدیدۃ علی الانسان، اس میں تو انسان پر بہت زیادہ مشقت ہے، اور کوئی بندہ مستحب امر کو ترک کر دے اور شریعت مستحب امر کے ترک پر اس طرح کی کسی کو تکلیف دے، اس کی مثال شریعت میں ہمیں نہیں ملتی۔ لہذا جب شریعت اس پر تکلیف دے رہی ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے بھول کے بھی اگر پانی پی لیتا ہے تو وہ کیا کر دے، تو البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واجب سے کم درجے کے معاملے پر حکم نہیں دیا جا سکتا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ الشَّيْطَانُ، اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی، اسی حدیث کو البانی صاحب نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ تیرے ساتھ شیطان نے پانی پیا، اور اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کسی امر مستحب کے ترک کرنے پر اس طرح کی وعید نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا لفظ زجرہ اور کہہ کرنے کا حکم اور شاربہ معاک کا شیطان، یہ تین جو چیزیں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان ہے وہ اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ شاربہ معاک کا شیطان والا جو حکم ہے فیہ تنفیر شدید عن الشرب قائما، اس میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے جو ہے وہ نفرت دلائی گئی ہے، سخت نفرت کا بیان ہے، اور یہ سخت نفرت کا بیان جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہو سکتا ہے جہاں کوئی بندہ وجوب کو ترک کرتا ہے۔ تو یہ سارے دلائل دیے ہیں البانی صاحب نے، اور یہ دلائل ابن حزم اندلسی المتوفیٰ 452 ہجری انہوں نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ البانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث وہ منسوخ ہیں، اور یہی ناسخ احادیث ہیں جس میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا گیا۔ اور ایک طبقہ دوسری طرف گیا علماء کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ممانعت کی احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث ناسخ ہیں، دونوں آراء موجود ہیں۔ اور اس میں ایک درمیانہ علماء کا طبقہ جمہور کا، ان کا موقف یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث اور بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث کے اندر جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت والی احادیث ہیں، ان تمام احادیث کو جب جمع کیا جائے تو جمع کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ایک عبارت ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 10 صفحہ 104 پر، وہ کہتے ہیں کہ تیسرا طبقہ علماء کا وہ ہے جنہوں نے ممانعت کی احادیث کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث کو جواز پر محمول کیا، جیسے کہ امام خطابی، ابن بطال وغیرہ ہیں۔ ان کا موقف ھذا احسن المسالک و اسلمھا، کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ، بہتر مسلک اور سب سے سلامتی والا مسلک ہے، و ابعدھا من الاعتراض،
اور اس مسلک کے مطابق کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، یہ اعتراض سے بہت زیادہ دور مسلک ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کا موقف ہے، اور یہ ابن تیمیہ کا المجموع الفتاویٰ جلد نمبر اس کی 32 ہے اور صفحہ نمبر 211۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اما مال عذری فلا بأسا، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقد ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے زمزم شریف کا پانی پیا۔ فإن الموضع لم يكن موضع قعود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیا کیونکہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وَأَمَّا مَعَ عَدْمِ الْحَاجَةِ فَيَكْرَهُ، باقی رہ گیا بغیر حاجت کے کھڑے ہو کے پانی پینا تو وہ مکروہ ہے، لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عنہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّصُوص، کہتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ دونوں قسم کی احادیث کے اندر تطبیق حاصل ہو جاتی ہے۔ دو حوالے، اور تیسرا حوالہ ناصر الدین البانی ہی کا۔ ناصر الدین البانی نے حضرت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے مشکیزے کے منہ مبارک لگا کے پانی پیا۔ البانی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ احادیث شرب قائما یمکن ان تحمل علی العذر کضیق المکان، کہتے ہیں کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کا بیان موجود ہے ان احادیث کو عذر پر محمول کیا جائے گا۔ عذر وہاں یہ تھا کہ وہاں مکان تنگ تھا جس کی وجہ سے بیٹھ کے پانی پینا دشوار تھا۔ او کون القربۃ معلقہ، یا یہ کہ وہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور لٹکے ہوئے مشکیزے کو نیچے اتارنا اور اتار کے پانی پینا بھی مشکل تھا، اور وہاں کوئی اور برتن وغیرہ بھی موجود نہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا۔ اس کا جواب ناصر الدین البانی نے دیا۔ اور اس سلسلہ میں تیسرا اور آخری حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، جن کی صحیح مسلم کی مشہور شرح ہے، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 185 پہ انہوں نے تمام احادیث کو جمع اور تطبیق دے کے فیصلہ کیا۔ فرماتے ہیں وَالصَّوَابُ فِيهَا أَنَّ النَّهْيَ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنزِيهِ، اس میں درست بات یہ ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت ہے ان احادیث میں ممانت جو ہے وہ کراہت تنزیہی پر محمول کی جائے، یعنی منع کیا گیا ہے، لیکن جو ممانت ہے وہ کراہت تحریمی کے درجے کی نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو کے پیے گا وہ گناہگار ہوگا، بس افضل نہیں ہے، افضل کے خلاف ہے۔ وَأَمَّا شُرْبُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائما فَبَيَانُ لِلْجَوَازِ، باقی رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کھڑے ہو کے پانی پینا، تو حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے بیان جواز کے لیے۔ فلا اشکالہ ولا تعارضہ، اب اس پر کوئی اشکال اور کوئی تعارض نہیں۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، جو ہم نے ذکر کر دیا اسی طرف رستہ متعین ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ نَسْخًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشًا، باقی رہ گیا جس نے یہ موقف اختیار کیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہے یا بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہیں یا کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت کی احادیث منسوخ ہیں، تو کہتے ہیں جس نے نسخ کا دعویٰ کیا فقط غلطہ غلطاً فاحشاً، اس نے بہت کھلی غلطی کی ہے۔ وَكَيْفَ يُسَارُ إِلَى النَّسْخِ مَا إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، جب دونوں قسم کی احادیث کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو پھر نسخ کا دعویٰ کیسے کیا جائے؟ لو ثبت تاریخ، اگر تاریخ ثابت بھی ہو، وَأَنَّا لَهُ بِذَالِكَ، حالانکہ تاریخ کہاں ثابت ہے، تاریخ تو ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اور فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، پس اگر اس پر کہا جائے یا اعتراض کیا جائے کیف یکون الشرب قائما مکروہا وقد فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اعتراض یہ کیا جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی کیسے ہو سکتا ہے؟
تو کہتے ہیں فل جوابو، اس کا جواب یہ ہے ان فعلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان بیانا للجواز لا یکون مکروہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام بیان جواز کے لیے کرتے ہیں تو حضور کا وہ عمل کرنا مکروہ نہیں ہوتا، بل البیان واجب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ایسے کام کا تو بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہوتا ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے۔ فکیف یکون مکروہا، جب حضور پر خود واجب ہے تو حضور کے لیے مکروہ کیسے ہوگا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکروہ نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو بیان جواز کے لیے کرنا تھا کیونکہ حضور پر واجب تھا۔ اب دوسروں کے لیے مکروہ تنزیہی ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع بھی فرمایا۔ وقد ثبت عنہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تودع مرتن وطاف علی بعیر مع ان الاجماع علی ان الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشیا اکمل، کہتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ وضو 3 مرتبہ کرنا سنت ہے اور پیدل چل کے طواف کرنا سنت ہے، اکمل ہے، مکمل طواف اور مکمل وضو یہ ہے، مکمل وضو ہے کہ 3 مرتبہ کیا جائے، اور مکمل طواف یہ ہے کہ پیدل چل کے اجتباع کر کے رمل کر کے اور اس کی تمام سنتوں کو ادا کر کے طواف کیا جائے، یہ مکمل سنت ہے، اس پر اجماع ہے۔ لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر بھی طواف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے دوران 1 مرتبہ بھی وضو کیا، یہ ثابت ہے۔ کہتے ہیں نظائر ھذا غیر منحصرہ، اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ جو شمار میں نہیں لا جا سکتی۔ فکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینبئ علی جواز الشیء مرتن او مرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کسی چیز کے جواز کی تنبیہ فرما دیتے تھے، اس کو 1 مرتبہ یا چند مرتبہ کر کے وَيُوَاظِبُ عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْهُ، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برعکس جو افضل عمل ہے اس پر مواظبت، دوام، استمرار اور ہمیشگی کیا کرتے تھے، ہمیشہ وہی عمل کرتے تھے جو افضل، جو اکمل ہوتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کر لیتے تھے، کیوں؟ بیان جواز کے لیے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ کام بھی اس کے برعکس کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن افضل وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا۔ وہاں قضا کانا اکثر وضوئہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثا و اکثر طوافہ ماشیا و اکثر شربہ جالسا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوام و استمرار اور مواظبت کے ساتھ عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ وضو فرمایا، آپ نے پیدل چل کے طواف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پانی پیا ہے وہ اکثر مواظبت کے ساتھ بیٹھ کے ہی پیا ہے۔ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا يَتَشَكَّكُ فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى نِسْبَةٍ إِلَىٰ علم، فرماتے ہیں جس کی علم کے ساتھ ادنا بھی نسبت ہے۔ مرزا جلمی صاحب سن لیں، امام نووی فرماتے ہیں جس کی علم کے ساتھ ادنا سی نسبت ہے اس پر یہ واضح ہے، لا يتشکک فیہ، وہ اس میں شک نہیں کرے گا، واللہ اعلم۔ اچھا آگے لکھتے ہیں فما، جو حدیث میں کہا گیا کہ جو بھول کے کھڑے ہو کے پانی پی لے تو وہ کیا کر دے، فمحمول علی الاستحباب، یہ استحباب پر محمول ہے، والندب، اور مستحب یعنی استحباب پر معمول ہے۔ فیستحب لمن شرب قائما ان یتقاطع، مستحب یہ ہے کہ جس نے بھول کے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو وہ کیا کر دے، لہذا الحدیث الصحیح الصریح، کیونکہ حدیث صحیح صریح موجود ہے۔ فإن الامر اذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب، کیونکہ امر کو اگر وجوب پر محمول کرنا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر اس کو استحباب پہ محمول کریں گے۔ اور صفحہ 196 پہ لکھتے ہیں کہ وَذُكِرَ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْقَاصِدَ يُخَالِفُهُ، کہتے ہیں اس حدیث میں بھول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں قصداً جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے جان بوجھ کے پی سکتے ہیں، کہتے ہیں جب ناسی بھول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کو کیا کرنے کو حکم ہے، تو جو جان بوجھ کے پیے گا تو بل تنبیہ بھی علی غیرہ بطریق الاولا، تو پھر بطریق اولا اس کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ کیا کر دے، لأنہ اذا امر بالناس وهو غیر مخاطب، جب بھول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کو جو کہ مخاطب بھی نہیں ہے اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، فالعامد المخاطب المکلف اولا، تو جو کھڑے ہو کے جان بوجھ کے
پیے گا جو کہ شریعت کا مخاطب بھی ہے تو اس کے لیے بدرجہ اولا حکم ہے کہ وہ کیا کر دے وَهَذَا وَاضِحٌ لَا شَكَّ فِيهِ، یہ بالکل بات واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ امام نووی، امام ابن حجر عسقلانی کی ان تصریحات سے اور ابن تیمیہ کا موقف اور بیان بھی آ گیا، ناصر الدین البانی کی صراحت بھی آ گئی اور ابن حزم الاندلسی ان کا موقف بھی آ گیا۔ ان تمام عبارات اور تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کا بیان موجود ہے وہ احادیث جواز اور رخصت پر معمول ہیں، اور جن میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان ہے اس میں کراہت تنزیہی کا بیان ہے، یعنی افضل و اولا نہیں ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے پانی پیے، ہاں البتہ یہ ہے کہ رخصت اور جواز ہے، اور سنت یہی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے۔ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ایک تو وضو کا بچا ہوا پانی پینے کا بیان ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر زمزم کے کھڑا ہو کے پانی پینے کا بیان ہے، اور مطلقاً کھڑا ہو کے پانی پینے کا ان احادیث کے اندر بھی بیان موجود نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے اس سلسلہ میں ان تمام احادیث کو، کھڑے ہو کے پانی پینے والی احادیث کو بھی اور ممانعت کی احادیث کو بھی، تو اصولی طور پر بھی جو ممانعت والی احادیث ہیں وہ راجح قرار پاتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف فعل کی حکایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل کیا، اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے کہ حضور نے خود منع فرما دیا۔ ایک طرف ہے کہ حضور نے عمل کیا، اور دوسری طرف یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے منع فرما دیا۔ تو جب قول اور فعل دونوں آپس میں ان کا تعارض آ جائے تو اصولی طور پر قول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے، لہٰذا ممانعت کی احادیث راجح ہوں گی، اور کھڑے ہو کے پانی پینا وہ مکروہ تنزیہی امام نووی کے بیان کے مطابق قرار پائے گا، اور بیٹھ کے پانی پینا ہی سنت قرار پائے گا۔ ایک اصول یہ، اور دوسرا اصول یہ کہ جب جواز اور عدم جواز کے بارے میں احادیث متعارض آ جائیں، ایک قسم کی احادیث وہ ہیں جو جواز ثابت کر رہی ہیں، اور دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو عدم جواز ثابت کر رہی ہیں، یہ ایک جنرل قاعدہ ہے۔ جب جواز اور عدم جواز کی احادیث آ جائیں تو تب بھی عدم جواز کی روایات اور احادیث کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو اب ان تمام اصول و ضوابط کی روح سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سنت یہی ہے کہ پانی اور کھانا بیٹھ کے پیا اور کھایا جائے، اور البتہ اگر کسی جگہ پہ عذر ہو، ضرورت اور حرج ہو، یا کسی جگہ پہ اگر حاجت ہو تو وہاں کھڑے ہو کے پانی پینے کی بھی شریعت نے اجازت اور رخصت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث ممانعت کو بیان کیا تو وہاں باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان، اور جہاں کھڑے ہو کے پانی پینے کی حدیث کو بیان کیا ہے تو وہاں عنوان قائم کیا ہے رخصت کا بیان، اور محدثین نے جواز اور رخصت کا بیان قائم کر کے یہ بتا دیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز اور رخصت ہے، سنت نہیں ہے، سنت ہے بیٹھ کے پانی پینا۔